السلام علیکم۔ اب ہم نے چیپٹر نمبر 2 کے سیلین فیچرز دیکھنے ہیں برٹن کانسٹیٹیوشن کے، کہ ہمارے پاس برطانوی آئین کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلی خصوصیت اس کی واضح کی تھی کہ برطانیہ میں آئین جو ہے وہ ارتقائی انداز میں وجود پایا ہے، وہ ایک ریٹن ڈاکیومنٹ کی صورت میں باقاعدہ طور پر لکھا نہیں گیا۔ ارتقائی صورت میں جیسے کہ اس نے آپ کی کتاب کے اندر واضح طور پہ جیننگز کی تعریف بھی لکھی ہے، آئین اداروں پر مشتمل ہے، کاغذوں پر موجود نہیں۔ آئین کا ارتقاء ہوا ہے، یہ بنایا نہیں گیا۔ یہی اس کی ایک اہم ترین بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ جیسے منرو بھی کہتا ہے کہ برطانوی آئین مسلسل نشو و نما پاتا رہا ہے۔ اس کا یہ دوسرا اہم ترین اس نے کوٹ کیا۔ اس نے 1215 سے تاحال ارتقائی عمل جاری رہا ہے اور نئی روایات اور نئے قوانین اس عمل کو ابھی مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ ارتقائی انداز نے آئین کو ہر دم تازہ اور متحرک رکھا ہے، یہ کبھی بھی جامد یا فرسودہ نہیں ہوا اور نہ ہی مستقبل میں اس بات کا کوئی امکان ہے۔ دوسری اس کی اہم ترین خصوصیت کیا ہے کہ یہ ان ریٹن ہے، غیر تحریری ہے، باقاعدہ طور پر لکھا نہیں گیا، اس لیے اس کا بڑا حصہ رسوم و رواج اور روایات پر مشتمل ہے، جس کے میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو ایکسپلین بھی کیا، اور ان روایات پر قانون کی طرح عمل ہوتا ہے۔ یہ ان کی قوم کو مطلب کہ خاصیت ہے کہ وہ اپنی روایات پر بھی اپنے مکمل طور پر قانون سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتی ہیں تاکہ ان کے سیاسی نظام میں کسی قسم کا کوئی تعطل پیدا نہ ہو۔ اس نے کہا کہ زیادہ تر رسوم و رواج ہیں اور حکومت کے 3 شعبوں کی تشکیل، باہم ربط اور ان کے فرائض کے متعلق روایات کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ روایات برطانوی آئین کی روح ہیں۔ اگر روایات کو الگ کر دیا جائے تو آئین ہڈیوں کے ایسے ڈھانچے کی طرح دکھائی دے گا جس سے گوشت الگ کر دیا گیا ہے۔ غیر تحریری انداز سے آئین میں نئی روایات کو شامل کرنے میں مدد دی اور اس کی بدولت آئین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لچکدار آئین ہے۔ لچکدار آئین وہ ہوتا ہے، میں 3rd ایئر میں بھی آپ کو بار بار بتاتی رہی ہوں، جو اس میں تبدیلی یا ترمیم آسانی سے ممکن ہو۔ سادہ پارلیمنٹ کی اکثریت جس قانون میں تبدیلی آسانی سے کر سکے اس کو ہم فلیکسیبل قانون یا فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ تو برطانیہ چونکہ ایک فیڈریشن نہیں ہے، ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ کے تحت چلتی ہے، اور یونٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر یہ ایک اصول رہتا ہے کہ وہاں پہ آئین میں یا قانون میں تبدیلی لانے کے لیے سادہ اکثریت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آئین لچکداریت بہت اچھی خصوصیت مانی جاتی ہے، لیکن عملاً یہ پریشانیوں کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ برطانوی عوام اپنے مخصوص انداز، کردار اور قومی خصوصیت کی وجہ سے اپنے لچکدار آئین کو کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ دوسرا یہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، جس کی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس کی 3rd ایئر سے پورا لیکچر ریوائز کریں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یہاں وحدانی طرز حکومت ہے۔ برطانیہ میں صرف مرکزی حکومت موجود ہے، نہ کوئی صوبہ ہے اور نہ ہی صوبائی حکومت۔ آئین سارے اختیارات صرف مرکزی حکومت کو سونپتا ہے۔ مرکزی حکومت تمام امور پر حاوی ہوتی ہے۔ پاکستان اور امریکہ میں آئین کی روح سے جو اختیارات مرکز اور یونٹوں میں تقسیم ہیں وہ برطانیہ میں واحد حکومت کو حاصل ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے برطانوی کانسٹیٹیوشن کا کوسچن اٹیمپٹ کرنا ہے کہ یہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہے، مرکز میں حکومت پائی جاتی ہے اور مرکزی تمام تر اختیارات کا مالک ہے۔ ان اداروں کو سارے مقامی مسائل سے عہدہ برآں ہونے کے لیے برطانیہ میں لوکل گورنمنٹ کے ادارے قائم ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ان اداروں کو سارے اختیارات مرکز کی طرف سے تفویض کردہ ہوتے ہیں اور مرکزی حکومت جب چاہے ان اختیارات کو واپس لے سکتی ہے۔ محدود بادشاہت ہے۔ 1215 کے عظیم چارٹر، جس کو ہم میگنا کارٹا کے طور پر جانتے ہیں، بادشاہ نے اپنے کچھ اختیارات ترک کر دیے، وہ امراء کی آراء کے مطابق فیصلے کرنے لگا۔ پھر ایک تاریخی اور ارتقائی عمل ہوا اور پارلیمنٹ کابینہ کا نظام متعارف ہوا۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم بنا اور بادشاہ کو محض آئینی سربراہ کی حیثیت حاصل رہ گئی، یعنی کہ اب وہ وہاں موجود ہے، وہاں پر دستخط کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ برطانیہ میں نظریاتی اعتبار سے مطلق العنانیت ہے۔ حکومت کی تنظیم کے لحاظ سے بادشاہت اور عملی طور پر جمہوریت۔ بادشاہ محض رسمی اقتدار اعلیٰ رکھتا ہے، حقیقی اقتدار اعلیٰ پارلیمنٹ اور کابینہ کے پاس ہے۔ پھر وہ کہتا ہے پارلیمانی دستور ہمارے پاس ہے، پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن۔ وہاں آج کل پارلیمانی دستور دنیا کے کئی ممالک مثلا بھارت، آسٹریلیا اور کینیڈا میں موجود ہے۔ اس طرز کا آغاز برطانیہ میں ہوا اور آج بھی وہاں پارلیمانی نظام رائج ہے۔ یہ میں نے آپ کو پارلیمنٹری کا جب کانسٹیٹیوشن 3rd ایئر میں کانسیپٹ پڑھایا تو اس کی ایکسپلینیشن دی تھی کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، کہ جہاں پر ہمارے پاس لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کے اندر مکمل ہم آہنگی، مکمل طور پر کوآرڈینیشن موجود ہو، وہ نظام ہمارے پاس پارلیمنٹری فارم
فارم آف گورنمنٹ ہو جاتا ہے وہاں پر ایک الیکشن ہیلڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہمارے پاس پارلیمنٹ چوز کی جاتی ہے اور وہ پارلیمنٹ بعد میں اپنی ایگزیکٹو فارم کرتی ہے. تو لہٰذا یہ نظام جو ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی ابتدا بھی برٹن کانسٹیٹیوشن یا برٹن نظام سے اخذ کی گئی اور یہ پہلا تجربہ اور مکمل کامیاب تجربہ بھی ہمارے پاس برطانیہ میں دیکھنے میں آیا. برطانوی پارلیمانی نظام میں مقننہ اور انتظامیہ میں خصوصی تعلق موجود ہے. دونوں میں ہم آہنگی قائم رہتی ہے اور تعاون کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو کابینہ یا پارلیمنٹ میں سے ایک کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ نئی کابینہ یا نئی پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے. امریکہ کے صدارتی نظام میں صدر اور کانگریس میں ہم آہنگی کی مثال نہیں ملتی.